زين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورہ یوسف آیت نمبر 84 سے ہم اسٹارٹ کریں گے آج۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آیت نمبر 83 پہ فنش کیا تھا، دیکھتے ہیں ہم کہاں تک جاتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وسواہ وعلمہ وکرمہ وفضلہ واستخلفہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یخلق ما یشاء ویختار۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے درست بنایا اور تعلیم دی اور اسے عزت و فضیلت دی اور اسے خلیفہ بنایا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا سورۃ یوسف چل رہی ہے، 13واں پارہ ہے، 13واں پارہ ہم لوگ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو پچھلی آیات میں ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے جو اللاتی بھائی 10 اور ان کے سگا بھائی جو تھے بنیامن آئے تھے جب غلہ لینے، تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر سجائی کہ رکھنے کی، اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کی، اور وہ رکھ ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ بادشاہ عزیز مصر کے قانون میں نہیں تھا کہ وہ ان کو رکھتے۔ تو اللہ نے ایک تدبیر سجائی، وہ یہ تھی کہ ان کو جب غلہ دیا، ان کا سامان جو دیا، تو اس میں بادشاہ کا جام جو پیالہ رکھ دیا، اور جب تو وہاں پہ ایک اناؤنسمنٹ ہوا کہ بادشاہ کا پیالہ جو پیمانہ گم ہے، کیونکہ اس سے جو ہے غلہ بھی ناپا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر تلاشی لی گئی، تو پہلے یوسف علیہ السلام نے اپنے 10 بھائیوں کی تلاشی لی کہ لوگوں کو شک نہ ہو، پھر بعد میں ان کی تلاشی لی، بنیامین کی اپنے بھائی کی، تو پیالہ ان کے سامان میں، ان کے متاع میں نکل آیا۔ تو ان سے پوچھا گیا انہی بھائیوں سے کہ تمہارے یہاں کنعان میں چور کی سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ چور کی سزا یہ ہے کہ جس کی وہ چوری کرے اس کے پاس رکھ لیا جائے۔ تو یہ ایک ہیلا تھا، ایک تدبیر تھی جو ہمیں قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ تو یہ ہیلا اس طرح کا ایسی ضرورت پہ، دینی ضرورت پہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال پھر اب یہ لوگ تو بہت پریشان ہوئے، کیونکہ ان کے والد نے، یعقوب علیہ السلام نے پختہ عہد لیا تھا اللہ کے نام سے کہ میں بھیجوں گا ہی نہیں بنیامین کو آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے شرط رکھی تھی کہ اب غلہ لینے آؤ گے تو بھائی کو لے کے آنا۔ تو انہوں نے پکا عہد لیا، اور پھر غلے کی بھی ضرورت تھی، تو پکا عہد لینے کے بعد کہ بنیامین کو واپس لاؤ گے، یوسف علیہ السلام کی طرح نہیں ہوگا، تو وہ اس پہ راضی ہو گئے پکے عہد پہ۔ اب وہ پریشان تھے، آپس میں نجوا کرنے لگے، مشورہ کرنے لگے 10 بھائی کہ اب ہم کیا کریں، ہم نے تو پکا وعدہ لیا تھا اپنے والد سے۔ تو وہ جو ایک بڑے بھائی تھے یہودا جو تھا، جس کو رویل بھی کہتے ہیں، اس نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا، اور جو ہے تم جا کے ابا جان سے بتا دو۔ تو وہ جب اپنے والد کے پاس آئے اور یہ بات بتائی، تو وہ والد جو ہے ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا تمہیں ایک بات سوجی اور تم نے کہہ دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے آپ ابا جان آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے، یا اس قافلے والوں سے پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم تھے، یقیناً ہم بالکل سچے ہیں کہ بنیامین نے ایسا ہی کیا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ تم نے تو اپنی طرف سے بات بنا لی، بس اب صبر ہی بہتر ہے، میں صبر جمیل کروں گا، اچھا صبر کروں گا۔ صبر جمیل پہ بھی کافی ڈیٹیل میں ہم چلے گئے تھے، اور ایک چھوٹی ویڈیو بھی ہماری شارٹ بن جائے گی انشاءاللہ۔ تو بس اب میں صبر ہی کروں گا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس پہنچا دے گا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ ان کو اللہ کی ذات پہ کتنا بھروسہ، کتنا یقین تھا کہ ایک دن مجھ سے بنیامین، یوسف علیہ السلام دونوں مل لیں گے، اور جو یہودا پیچھے رہ گئے تھے وہ بھی جو ہے مل جائیں گے مجھے۔ تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر 84 سے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وَتَوَلَّا، وہ اور
تولا اس نے منہ پھیر لیا، انہم ان سے، وقالا اور بولا، یا اسفا، یا ہائے اسفا افسوس، یا اسفا ہائے افسوس، علی یوسفا یوسف پر، وبیدت اور ابیدت سفید ہو گئیں، وہ جو ہے بیدا، انڈے کو بیدا کہتے ہیں نا، تو بیدا بھی سفید ہوتا ہے نا، با یا دوات، عیناہو دونوں آنکھیں اس کی، عینن ایک آنکھ کو کہتے ہیں، عینا جمع ہے، من الحزنی من سے، الحزنی غم کی، غم، من الحزنی غم کی وجہ سے، فہوا پس ہوا وہ، قدیم غم سے بھرا ہوا تھا، رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ ہائے یوسف، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں۔ آیت کی طرف آتے ہیں، وَتَوَلَّا اور منہ پھیر لیا، کس نے منہ پھیر لیا؟ یعقوب علیہ السلام نے، جب انہوں نے کہا نا کہ آپ پوچھ لیں، قافلے والوں سے پوچھ لیں، اور جو ہے وہاں کے لوگوں سے پوچھ لیں، بستی والوں سے، قریہ والوں سے پوچھ لیں، ایسا ہی ہوا ہے کہ پیالہ جو ہے بنیامین کے سامان میں سے نکلا تھا اور اس کے لیے وہ روک دیے گئے ہیں وہاں پہ، اور ہم سے ہی پوچھا گیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ چور کی سزا یہ کہ جس کی چوری کرے تو اس کو روک لیا جائے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے منہ پھیر لیا، انہم ان سے، یعنی اپنے بیٹوں سے، وقالا اور کہا، یا اسفا ہائے افسوس، یوسف ہائے افسوس۔ اب کیا ہوا کہ یعنی اس تازہ صدمے نے بنیامین کے بھی واپس نہ آنے میں، بنیامین کی جدائی نے بھی، اب یہ ایک تازہ صدمہ تھا بنیامین کی جدائی کا، تو اس تازہ صدمے نے بھی یوسف علیہ السلام کی جدائی کے قدیم صدمے کو بھی تازہ کر دیا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی جدائی کا صدمہ بھی ان کو تھا، یہ تو ایک پرانا قدیم صدمہ تھا، تو وہ بھی تازہ ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام، یا اسفا علی یوسف، کیا کہ ہائے یوسف، وبیدت عیناہ من الحزن، اور کیا ہوا کہ ان کی آنکھیں غم کی وجہ سے سفید ہو چکی تھیں۔ آپ کو پتا ہے نا کہ روتے روتے ان کی آنکھیں اندھی ہو چکی تھی، وہ بینائی کھو چکے تھے یوسف علیہ السلام کی یاد میں، اور ہم دیکھیں گے کہ وہ کیوں اتنا روئے تھے، آگے آئے گی ہماری تفسیر۔ تو پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا قزیم، اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے، تو ان کی آنکھیں جو، یعنی آنکھوں کی سیاہی مارے غم کے سفیدی میں بدل گئی تھی، بالکل ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، ابیضت سفید ہو گئی تھی، بینائی ان کی چلی گئی تھی۔ اب ہم یہ کہ حزن پہ جو یہاں پہ آیا نا غم، تو حزن کی، رنج و غم کی ہم دعا مانگ لیتے ہیں، مسنون دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں فکر و غم سے، اور کمزوری اور سستی سے، اور بزدلی اور بخل سے، اور قرض کے بوجھ سے، اور لوگوں کے سخت غلبے سے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم آیت نمبر 85 کی طرف آتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت 85۔ قالو انہوں نے کہا، تاللہ قسم اللہ کی، تفتؤ آپ ہمیشہ رہتے ہیں، تذکرو آپ یاد کرتے ہیں، کچھ ایکو ہو رہا ہے یا کیا؟ کسی کا مائک، کسی کا میوٹ کر دیں سب کو۔ تفتؤ آپ ہمیشہ رہتے ہیں، تذکرو آپ اذکرو یاد کرتے ہیں، تذکرو آپ یاد کرتے ہیں، یوسف کو، حتی یہاں تک کہ، تکونا آپ کونا ہو جائیں، تکونا آپ ہو جائیں، ہردن بیمار، او یا تکونا آپ ہو جائیں، من الحالکین من سے، الحالکین ہلاک ہونے والوں میں سے، حالک جو ہے اس کی سنگولر ہے۔ بیٹوں نے کہا، خدارا آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں علیہ السلام، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو بھلا دیں گے یا اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ اب آیت کی طرف آتے ہیں، قالو انہوں نے کہا، یعنی بیٹوں نے کہا، تاللہ، عربک میں آپ کو پتہ ہے نا قسم کے لیے کہتے ہیں تاللہ باللہ واللہ، تو انہوں نے کہا تاللہ قسم اللہ کی، بیٹوں نے کہا قسم اللہ کی، تفتؤ تذکرو یوسفا حتی تکونا ہردن، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد ہی میں لگے رہیں گے،
حتیٰ تکون ہردن، یہاں تک کہ بھول جائیں گے یا بیمار ہو جائیں گے، یا او تکونا من الحالکین، یا آپ ختم ہی ہو جائیں گے یا آپ ہلاک ہی ہو جائیں گے. یعنی آپ یوسف کو اتنا یاد کرتے ہیں، اس کی یاد میں اتنے لگے رہتے ہیں کہ آپ تو بیمار ہو جائیں گے اور بھول جائیں گے اور ہلاک ہی ہو جائیں گے. تو یہ ہردن جو ہے نا، تو ہردن کیا ہوتا ہے کہ بیماری، ایسی بیماری، ہردہ اس جسمانی عارضے یا ذوف عقل کو کہتے ہیں جو بڑھاپے میں ہو جاتا ہے نا. عقل بھی ماری جاتی ہے بڑھاپے میں، اور جو ہے جسمانی طور پر بھی بہت کمزور ہو جاتا ہے، طرح طرح کے درد، طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں. یا جو کسی کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ بھی عجیب اس کی عقل ہو جاتی ہے. یہ تو یا پے در پہ صدمات کی وجہ سے انسان کو لاحق ہو جاتا ہے، تو اس کو ہردہ کہتے ہیں. اس جسمانی عارضے یا ذوف و عقل کو کہتے ہیں جو بڑھاپے، عشق یا پے در پہ صدمات کی وجہ سے انسان کو لاحق ہو جاتا ہے. تو یوسف کے علیہ السلام کے ذکر سے بھائیوں کی آتش حسد پھر بھڑک اٹھی، اور وہ اپنے باپ کو یہ کہنا انہوں نے شروع کر دیا. تو اب ظاہر ہے کہ یہ لوگوں نے جو کنویں میں بھی اسی لیے ڈالا تھا نا کہ یعقوب علیہ السلام بہت پیار کرتے تھے. اور یہ ہوتا ہے جو بچہ بہت فرمانبردار ہوتا ہے، جو والدین کی بہت خدمت کرتا ہے، بہت سنتا ہے، تو اس سے پیار تو سب بچوں سے ہوتا ہے لیکن اس سے آٹومیٹکلی زیادہ ہو جاتا ہے. تو ہردن جو ہوتا ہے نا، یہ بیماری کی ایک ابتدا ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بعض دفعہ ہمیں ہاٹ فلیشز ہوتے ہیں، فیل ہو رہا ہے، سر دکھ رہا ہوتا ہے، آنکھ جلن ہو رہی ہوتی ہے، منہ خراب ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بخار نہیں باہر آ رہا ہوتا ہے نا. تو ابتدا ہوتی ہے، اور کسی کو کہیں بھی تو کہے گا بخار نہیں ہے تمہیں جب تک ہمارا تھرمومیٹر ہمیں نہ بتائے. پھر اس کے بعد ہوتا ہے مرض، ہوتا ہے سقیم. وہ اس کے بعد والا اسٹیج ہوتا ہے سقیم کا. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ انا سقیم، میں بیمار ہوں، ہے نا. تو اور پھر اس کے بعد تیسرا چوتھا درجہ، اور پھر جو ہے یہ ہردن بیمار. تو یہی چیز وہ کہہ رہے تھے اپنے والد کو. اور دیکھیں نا، یہ فرما بردار نہیں تھے اپنے والد کو، اور یوسف علیہ السلام بہت فرما بردار تھے. تو وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اپنے والد سے، جو کہ والدین کو تو کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے، خاص طور پہ بڑھاپے میں. ویسے بھی بہت عزت اور احترام ہونا چاہیے. تو بس یوسف علیہ السلام کی پھر انہوں نے بات کی تو ان کی جو ہے ان بھائیوں کی آتش حسد پھر بڑک اٹھی. وہ حسد ہی تھا نا، اور جس کی وجہ سے انہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا یوسف علیہ السلام کو کہ اب ہماری التفات، ہمارے والد کی توجہ ہم پہ ہوگی. جب یوسف علیہ السلام رہیں گے نہیں تو یہاں تو ظاہر ہے وہ کیسے بھولتے، وہ تو اور زیادہ اپنے بیٹے کو یاد کرتے. تو اسی لیے انہوں نے اپنے والد سے یہ بات کہی. پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 85 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. ہاں 85 تو ہم نے کر لی نا، اب 86 دیکھتے ہیں انشاءاللہ. 86 قالا، اس نے کہا، انما، بے شک، اشکو، میں شکایت کرتا ہوں، بسی، اپنی بے قراری کی، و حزنی، اور اپنے غم کی، الا، طرف، اللہ کے، اللہ، طرف اللہ کی، و عالم، اور عالم، میں جانتا ہوں، من، سے، اللہ، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما، جو، لا، نہیں، تعلمون، تم، عالمون، جانتے، لا تعلمون، نہیں تم جانتے. رننگ ٹرانسلیشن 86 آیت 86. اس نے کہا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو. آیت کی طرف آتے ہیں. قالا، اس نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹوں نے کہا نا، ان کے 10 بیٹوں نے کہ آپ تو یوسف علیہ السلام کی یاد میں بیمار ہو جائیں گے اور ہلاک ہی کر لیں گے اپنے آپ کو. تو قالا، اس نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا، انما اشکو، بسی، و حزنی، اللہ. انہوں نے کہا، میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں. تو بسی جو ہوتا ہے نا، بے قراری، بسی بھی غم ہوتا ہے، غم کب، بے قراری کب ہوتی، غم میں ہوتی. اور حزن بھی غم ہی. ابھی ہم نے حزن کی دعا بھی مانگی. تو اور ایک آیت بھی، اس کا روٹ ورڈ ہے با سا سا، بسی کا روٹ ورڈ ہے با سا سا. تو ایک آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا، وبسا، دیکھیں آپ سورۃ البقرہ آیت نمبر 164، وبسا فیہا من کل دابۃ. تو یہاں پھیلانا مقصد معنی ہے. اس میں یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے جانور کو پھیلا دیا. اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا. اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے تو ہر طرف اور ہر طرح کے جانور کو پھیلا دیا ہے. تو بسا کا لفظ وہاں بھی آیا ہے. تو یہ بسی ہے، یعنی غم سے، اپنی بے قراری
اور اپنا حزنی اور اپنا غم کس سے بیان کرتا ہوں؟ اشکو یعنی بیان کرتا ہوں میں، یعنی شکایت کرتا ہوں. تو میں اپنی پریشانیوں، اپنے رنج و غم کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں. وہ عالم، اور میں جانتا ہوں، من اللہ ما لا تعلمون، وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے. کیونکہ تو اللہ کے نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، تو پیغمبروں کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بھی آتی ہے. تو یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے یعقوب علیہ السلام کا، کہ اس سے مراد یا تو خواب ہے جس کی بابت انہیں یقین تھا کہ اس کی تعبیر ضرور سامنے آئے گی. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، بہت چھوٹے تھے، تو اپنے والد سے کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ لی ساجدین، یعنی کہ میرے سورج اور چاند جو ہے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اور جو ہے تو ان کو انہوں نے تعبیر بھی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے آبا و اجداد کی طرح، یوسف علیہ السلام سے کہا تھا تمہارے دادا اور تمہارے والد یعقوب علیہ السلام، اور جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی طرح تمہیں بھی چن لیں گے، اور تمہیں باتوں کی تعویل بھی بتائیں گے اللہ تعالیٰ. اور پھر یہ بھی اور ان کو پتا تھا کہ وہ یوسف کو سجدہ کریں گے، اور ان کا یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، موجود ہیں، اور ان سے زندگی میں ضرور ملاقات ہوگی. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عالم من اللہ ما لا تعلمون، تو میں تو وہ جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے، مجھے وہ باتیں معلوم ہیں. اور انہوں نے ظاہر الگ بیٹھ گئے نا، ایک طرف بیٹھ گئے، اور بچوں سے تو کچھ کہا ہی نہیں، بس اللہ سے اپنے فریاد رکھی، اپنے غم کی، اپنی پریشانیوں کی، اور اللہ ہی سے رکھنا چاہیے، مانگنا چاہیے ہمیں. اب ہم اشکو کو دیکھتے ہیں. اشکو کا لفظ جو ہے نا، یہ اچھا کسی کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں اب یہ دیکھیں دعا ہے، یہ ایک دعا بھی ہے. تو رنج و غم کی آپ یقیناً بھی صبح کے وقت پڑھتی ہیں نا، تو رنج و غم کی دعاؤں میں یہ بھی ہے کہ جب بھی رنج و غم ہو، کوئی رنج ہو، پریشانی ہو، غم لاحق ہو کسی بھی طرح کا، دنیا میں تو ہے نا رنج و غم، کوئی یہ نہیں کہے کہ مجھے کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، تو بس یہ پڑھنا چاہیے، یہ والی آیت قرآنی دعا ہے یہ. اللہ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون. بس آپ اتنا کہیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. کیا کہیں گے؟ وہ ہے دعا کا ہمارے پاس بلو والا قرآنی دعا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں یا کرتی ہوں. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یہ کہنا چاہیے. اب مجھے بتائیں کہ کوئی دعا آپ کو معلوم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشکو کا لفظ استعمال کیا ہو، کہ میں اپنی جو ہے فریاد جو ہے اللہ سے کرتا ہوں؟ کسی کو یاد آ رہی کوئی دعا؟ کوئی دعا ہے ایسی تو انمیوٹ کر کے بولے مجھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشکو کا لفظ استعمال کیا ہے اس دعا میں. چلے ہم دیکھتے ہیں، کوئی بولے گا؟ چلے وہ ہے دعائے طائف ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں بھی اشکو کا لفظ آیا ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ جب مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، اللہ کا پیغام پہنچایا کافی سال، تو فزیکل پرسیکیوشن تھا، کوئی مان کے نہیں دیتا تھا، خانہ کعبہ میں عبادت بھی کرنے نہیں ملتی تھی، اوجڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھینکی جاتی تھی، صحابہ کرام کو تپتی ریت پہ جو ہے گھسیٹا جاتا تھا تاکہ ان کی اسکن چھل جاتی تھی اور گوشت افیکٹ ہو جاتا تھا. پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازاروں میں جاتے تھے، میلوں میں جاتے تھے، ان کی ہر جگہ، حج میں، سب جگہ جو ہے اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف روانہ ہوئے کہ چلو وہاں جو ہے اللہ کا پیغام پہنچائے. تو طائف والوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، بہت برا سلوک کیا، اور جو اوباش لڑکوں کو چھوڑ دیا آپ پر، جو آپ پہ پتھر برساتے رہے، اور آپ کو خون سے، پتھروں کے برسانے سے خون سے لہولان ہو گئے، اور خون جو ہے آپ کے نالین مبارک، آپ کے جوتوں مبارک تک پہنچ گیا. تو طائف کے اس میں یہ دعائے طائف ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی تھی، اللہم الیک اشکو. دیکھیں یہاں بھی اشکو ہے نا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعیدی یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولكن عافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنوری وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان ينزل بی غضبک او یحل علی سخطک لک العتبى حتی ترضى
ولا حول ولا قوت الا بک. یہ رحیقم مختوم میں ہے. سیل نیکٹر انگلش میں اس کتاب کا نام ہے، سیرہ کی کتاب ہے سیل نیکٹر، اور اردو میں رحیق المختوم. ٹھیک ہے، اور اس کے شارٹ ورژن بھی ہے ان دونوں کتابوں کا، انگلش اردو دونوں میں. انگلش میں وین دا مون اسپلٹ. ٹھیک ہے، تو چلے ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس کا انشاءاللہ. اے اللہ، میں اپنی کمزوری اور ناتوانی اور قلت اسباب اور لوگوں پر اپنی کمزوری تیرے حضور ظاہر کرتا ہوں. یا ارحم الراحمین، تو میرا اور تمام کمزوروں کا پروردگار ہے. تو مجھے کس کے سپرد کر دے گا؟ ایسے دور دراز شخص کے سپرد کرے گا جو میرے ساتھ تش روی سے پیش آئے، یا ایسے دشمن کے سپرد کرے گا جسے تو نے میرے امور کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن تیری طرف سے خیر و عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے. میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تمام اندھیرے روشن اور دنیا اور آخرت کے تمام امور درست ہو گئے ہیں. یہ کہ نازل ہو مجھ پر تیرا غضب یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو، تیرے ہی لیے ہے ردا، یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، اور تیرے سوا نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ برائی سے بچنے کی ہمت. واقعی اگر اللہ ہمیں طاقت نہ دے تو نہ ہم نیکی کر سکتے ہیں، نہ ہم برائی سے بچ سکتے ہیں. اور مجھے تو یہ جو ہے نا دعا بہت پسند ہے، اور یہاں پہ خاص طور پر تھرڈ لاسٹ لائن دیکھیں، اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ. تو یعنی یہ کہ اے اللہ، میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتی ہوں جس سے تمام اندھیرے روشن اور دنیا اور آخرت کے تمام امور درست ہو جائیں. اللہ ہی بس ہم اسی واسطے سے آپ کے چہرے کے نور کے واسطے سے دعائیں کرتے ہیں. اللہ ہمیں جو ہے جس سے تمام اندھیرے روشن ہو جائے، دنیا آخرت کے تمام امور درست ہو جائیں، تو ہمارے تمام امور یا الہی درست کر دیجئے. تو دنیا اور آخرت کے ہمارے جتنے مسئلے مسائل دور کر دیجئے. ہماری دنیا بھی اچھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما دیجئے اور آخرت میں بھی، اور ہمیں خیر کثیر عطا فرما دیجئے یا الہ العالمین. آمین. آمین. ایک اور بھی ہے شناز جی چھوٹی سی، انما اشکو بسی وقتی اللہ. جی ہاں، پھر سے دکھا دیں جی. جی بولیں جی، کنٹینیو کریں جی، بولیں. میں بے شک میں اپنی بے قراری اور غم کا شکر اللہ ہی سے کرتا ہوں. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر. بس ہم کسی سے اب شکوہ نہیں کریں گے، ویسے بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن جب ہم آیتوں کو دیکھ رہے ہوتے اسکرین پہ تو جو ہے عین الیقین ہو جاتا ہے. حق الیقین تو ہمیں ہے ہی کہ اللہ کی آیتیں ہیں نا. تو علم کے 3 درجے ہیں، کوئی بتائے گا کیا کیا ہے، کتنے حق ہیں بتائیں. ایک تو میں نے بول دیا حق الیقین، پھر عین الیقین، عین الیقین، علم الیقین، علم الیقین. جی حق جزاک اللہ خیر. الیقین تو حق، آپ بول دی. یا میں بول چکی حق الیقین. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان، جزاک اللہ خیر. آپ لوگ اتنا اچھا لگتا ہے نا آپ لوگ کے ساتھ پڑھنے میں، پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اور فکر نہیں کرتی غلطی بھی ہو جائے، ایسے ہی سیکھتا ہے نا غلطی سے بھی انشاءاللہ. تو اس کو ضرور یاد کیجئے. اور میں نہیں کہتی کہ ایک ہی دن میں ہو جائے، تو کبھی بھی غم ہو، پریشانی ہو، ایک تو انما اسکو بشی حزنی اللہ، جو ہماری مہجبین نے بہن نے بھی دہرایا بیچاری نے، اور جو ہے یہ والی بھی ٹھیک ہے، دعائے طائف بھی ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 87 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ. یہ قرآنی دعا میں بھی ہے، اب آپ کے پاس جو مصنون قرآنی مصنون دعا اس میں بھی. یا بنی، یا اے میرے بیٹو، اذهبوا جاؤ، فتحسسو پس سراغ لگاؤ، می یوسفا یوسف کا، و اخی ہی و اور اخی بھائی ہی، اس کے ہی جو ہے ضمیر ہے، پروناؤن ہے، و اخی ہی اور اس کے بھائی کا، ولا اور نہ، تائے اسو تم اے اسو مایوس ہو، تائے اسو تم مایوس ہو، روحی من سے، روحی رحمت، من روحی رحمت سے، اللہ کی، انہو کیونکہ وہ، لا یئسو نہیں مایوس ہوتے، من روحی رحمت سے، اللہ کے، الا مگر، القوم وہ لوگ، الکافرون جو کافر ہیں، کافرون کی جمع. رننگ ٹرانسلیشن. میرے بچوں، جا کر یوسف علیہ السلام اس کے بھائی کی کچھ تو لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. چلے آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. اب وہ کہتے ہیں اپنے بیٹوں سے، یا بنی، یا اے میرے بیٹو،
ٹھیک ہے، یعنی وہ 10 کے 10 بیٹوں سے یہودا تو نہیں گئے تھے نا، 9 بیٹے تھے ابھی ان کے پاس جو غلہ لے کے گئے تھے. اے میرے بیٹو اذهبوا جاؤ، اے میرے بیٹو جاؤ، کہاں جاؤ؟ فتحسسوا من یوسف واخیہ، میرے پیارے بچوں تم جاؤ یوسف کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو. اب یہ جو ہے نا لفظ آپ دیکھیں فتحسسوا، فتحسسوا، ٹھیک ہے. فتحسسوا جو ہے نا اس کا روٹ ورڈ ہے ہا سین سین، حس، یعنی محسوس کرنا، محسوس کرنا. تو اور یعنی کہ فتحسسوا کا مطلب پوری کوشش کرو. تو ہمارے 5 سینسز ہوتے ہیں نا، کتنے سینسز ہیں ہمارے؟ 5 سینسز ہیں. ہیومنز ہیو 5 سینسز، ویژن، ہیئرنگ، ٹچ، اسمیل اینڈ ٹیسٹ. انسان کے 5 حواس ہیں، بصارت دیکھنا، سماعت سننا، لمس ٹچ کرنا، سونگنا ناک سے سونگتے ہیں، اور ذائقہ اور ٹیسٹ بھی کرتے ہیں زبان سے. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ ہے فاسسو کا، فتحسسو کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اپنی پوری کوشش لگا دو اپنے بھائی یوسف علیہ السلام بنیامین اور یہودا کو ڈھونڈنے کے لیے، اور تمام سینسز یوز کرو، یعنی 5 کے 5 یہ سینسز ہے نا اس کو یوز کرو. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے چھو کے بھی نا چیزوں کو ٹچ کر کے بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا. بعض دفعہ اندھیرا ہے، کوئی چیز نہیں ملی ہوتی، رات کو لیمپ جلی ہوتی، کوئی ایک سو رہا ہوتا ہے، تو ہماری کوئی چیز کھو جاتی ہے تو ٹچ بھی کر رہے ہو، تو کوئی دوائی کوئی یہ، تو ہمیں تو کیونکہ وہ پی رہے ہوتے، کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں پتا ہوتی کہ اس کی ہاتھ سے بھی ہم محسوس کر لیتے. اور پھر اسمیل، سونگ کے بھی، سونگ کے اس طرح ہوتا پورے ہے ہوش کہ و حواس کے ساتھ، جی پورے پورے ہوش و حواس کے ساتھ. جی جزاک پورے ہوش و حواس کے ساتھ، یا پورے ہوش و حواس اور پوری کوشش کے ساتھ اپنے 5 سینسز کو الرٹ رکھنا. یعنی ایک ہوتا ہے نا رونگٹا بھی کھڑا رکھنا، اس طرح ڈھونڈو، کیونکہ اب تو بہت سال ہو گئے تھے یوسف علیہ السلام کو. بنیامین کا تو ابھی تازہ زخم تھا، یہودا واپس نہیں آیا کہ میں اپنے باپ سے شرمندہ ہوں، میں تو نہیں جاتا ہوں، آپ 9 بھائی جا کے بتاؤ. تو پورے ہوش و حواس کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ، یعنی تمام سینسز کو، یہ 5 سینسز کو، 5 حواس کو یوز کرو. تو ہم بعض دفعہ ہاتھ سے بھی جو ہے ٹچ کر کے بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر اندھیرے میں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاگس جو ہوتے ہیں ان کو سونگنے کے لیے رکھا جاتا ہے، کہ جیسے کسٹمز میں اکثر ہوتا ہے نا کہ بڑے بڑے کارٹن جو ان اکمپنیڈ میں جا رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کو جو ہے، اور ڈاگس کو سونگنے کے لیے کافی چیزیں سونگنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو کتے جو ہوتے ہیں وہ باکسز کو، کارٹنز کو بھی سونگ رہے ہوتے ہیں. تو ان کو ایسا ٹرین کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی ڈرگز یا ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے. اور اس کا مجھے تجربہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں نا، آپ لوگوں کو بھی ہوا ہوگا، ایک ان کمپنی میں مجھے بہت سامان کراچی سے بھیجنا پڑا تھا. بیٹی میری آئی ہوئی تھی، تو وہ اس کا سسرال کینیا میں، وہ نیروبی میں ہوتی ہے نا، اب تو کینیڈا میں. تو اس نے اتنی شاپنگ کر لی، مجھے کہا انا کمپنی میں بھیج دیجیے گا. تو میں انا کمپنی گئی، تو ان کا ایک الگ ایریا ہوتا ہے، الگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. ایئرپورٹ پہ مجھے بلایا، میں کارٹن کے کارٹن لے گئی، تو انہوں نے پوری میرے سامنے چیکنگ کی نا، کیونکہ ورنہ واپس کر دیتے. تو ڈاگز نے اس کو اسمیل کیا، اس طرح بھی پاس کرتے ہیں، ان کے مشینز نے بھی کیا اور ڈاگز نے بھی کیا. تو یہ ساری جو ہے ہماری جو ہے حص ہے، اس کو استعمال کرنا ہے سارا، سونگنا، ٹچ کرنا. تو یعنی کہ وہ ظاہر ہے کہ اتنے سال ہو گئے تھے یوسف علیہ السلام کو، تو انہوں نے کہا کہ فتحسسوا، کہ اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اپنے 5 تمام سینسز کو یوز کر کے ان کو ڈھونڈو، ان کا پتہ لگاؤ. ٹھیک ہے، اس کے بعد چنانچہ اس یقین سے سرشار ہو کر انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا. ان کو کیا یقین تھا؟ انہوں نے کہا کہ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ. اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. چنانچہ ان کو یہ یقین تھا، اس یقین سے سرشار ہو کے انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ حکم دیا کہ فتحسس. ان کو معلوم تھا کہ مسلمان کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، نا امید نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ تو بڑے رحیم ہیں، وہ ضرور مجھے اپنے بیٹوں سے ملا دیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا بچوں سے کہ اپنے اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، ظاہر ہے. تو ہم دیکھتے ہیں جس طرح. اور پھر ایک اور جگہ ہم سورۃ الحجر میں بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ یقنتو کا اس طرح لفظ استعمال کرتے ہیں، قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. کہا اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، ضالون ہوتے ہیں، گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں.
تو گمراہ لوگ ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو سخت حالات میں بھی صبر و رضا کا اور اللہ کی رحمت واسعہ کی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت بہت واسعہ ہے، بہت وسیع ہے، اس میں بڑی وسعت ہے، تھوڑا سا امتحان ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، اور تو اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ اور جو ہے کہ دین سے بعض لوگ کہتے ہیں میں تو اب نماز ہی پڑھنا چھوڑ دیتی، میں تو یعنی صبر نہیں کرتے، میں تو اتنی نیکیاں کر رہی ہوں اور مجھے میرا تو مسئلہ ہی نہیں حل ہو رہا ہے، میرا تو فلاں آ کے ہی نہیں دے رہا ہے، میری تو جاب ہی نہیں رہی، میرا تو کام ہی نہیں ملتا۔ نہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے، ہمیں سخت حالات میں بھی صبر کرنا چاہیے، صبر کا دامان نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اللہ کی رضا اور اللہ کی رحمت پہ امید رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ مجھ سے اس طرح میں صبر کروں گی تو راضی ہو جائیں گے، اور اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، تو اللہ کی رضا اور اللہ کی رحمت کی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبائر کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ جس طرح شرک کبیرہ گناہ ہے، اس طرح غم مصیبت پریشانیوں میں اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا اور مایوس ہو جانا اور دعا کرنا چھوڑ دینا، اسے مانگنا چھوڑ دینا، یہ بھی سب سے بڑا شرک ہے، کیونکہ اللہ ضرور رحیم ہے، وہ رحمت بھی کرے گا، تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب اپنے بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے۔ ابو ذرین نے کہا کہ اللہ عز و جل بھی ہنستا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ ابو ذرین نے کہا جو رب ہنستا ہے ہم کبھی بھی اس کی خیر سے مایوس نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ ہر وقت جو ہے غضبناک ہی ہوتے ہیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر وقت عذاب ہی دیتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کی ان حرکتوں پہ ہنستے بھی ہے، مسکراتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور حدیث ہے جو مجھے ابھی یاد آ رہی ہے، the gist of the حدیث، اس میں یہ ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی۔ سب نے سنی ہے نا یہ حدیث کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی، تو اس کے غضب سے بڑھ کر اس کی رحمت ہے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ چلے پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 88 انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ آپ تو اب اینڈ پہ پہنچ رہے ہیں، 111 آیتیں ہیں اور بہت جلد آپ نے فنش کرنے والے ہیں انشاءاللہ سورۃ یوسف، اور آپ کی سورۃ الرعد انشاءاللہ شروع ہو جائے۔ فلما پھر لما جب دخلوا وہ داخل ہوئے علیہ اس پر، قالو وہ کہنے لگے یا ایھا العزیز اے عزیز۔ اب یہاں یا ایھا کیوں آیا ہے، یا ایھا کیوں نہیں آیا؟ کون بتائے گا؟ یا ایھا کیوں نہیں آیا؟ ایھا یا ایھا کیوں آیا؟ یہ مذکر کی طرف اشارہ ہے نا؟ جی جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، گرامر بھی ساتھ ساتھ ہو رہی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑے انٹلیکچوئل لوگ ہیں بھائی، بڑے آپ لوگ تو ماشاء اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، بارک اللہ فی علمک۔ جی تو اس لیے کیونکہ مذکر ہے نا، اے عزیز، مسنا، مسا پہنچی نہ ہمیں، مسنا پہنچی ہمیں، و اہلنا و اور اہل ہمارے گھر والوں، نہیں اہل گھر والوں کو، نہ ہمارے، و اہلنا اور ہمارے گھر والوں کو، الدر تکلیف، دعا دارا درر سے ہے، وجئنا اور لائے ہیں ہم، ببداعتن پونجی سرمایہ، مزجاتن حقیر، فاوفی پس اوفی پورا پورا دیجئے، فاوفی پس پورا پورا دیجئے دے دیجئے، لنا ہمیں، الکیلا پیمانہ غلہ، و تصدق و اور تصدق صدقہ کیجئے، و تصدق اور صدقہ کیجئے، علینا ہم پر، انا بے شک اللہ، اللہ یجزی وہ بدلہ دیتا ہے، المتصدقین صدقہ کرنے والوں کو، متصدق کی جمع۔ تو رواں ترجمہ آیا 88 انشاءاللہ۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں، فلما دخلوا علیہ تو پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، اب یہ تیسری مرتبہ ان کا مصر جانا تھا نا، پہلی دفعہ تو جب فیمائن اور ڈرافٹ اور یہ قید سالی جب ہوئی
مصر میں تو آس پاس کے علاقے بھی اس کی زد میں آ گئے اور کنان تک جو ہے قید کی زد میں کنان کا علاقہ بھی آ گیا تو پہلی بار یہ لوگ کنان سے مصر جب آئے تھے، پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اب تو آپ کا غلہ مشروط ہے، یہ شرط ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، ہمارے 2 بھائی اور ہیں، ایک تو جنگل میں کھو گیا، یوسف علیہ السلام کے لیے کہا انہوں نے، اور ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، تو بتایا ہوگا کہ والد نہیں بھیجتے ہیں، تو انہوں نے شرط رکھی تھی کہ کیونکہ وہ تو پہچان گئے تھے یوسف علیہ السلام، تو فرمایا تھا کہ ان کو بھی لانا ورنہ غلہ نہیں ملے گا، ورنہ مت آنا۔ دوسری بار، اب تیسری بار جو ہے یہ لوگ آئے ہیں، جبکہ والد نے کہا کہ ان کو ڈھونڈیے گا، اپنی 5 حص کو کام میں لائیے گا، بالکل ہوش و حواس میں رہ کے ڈھونڈنا۔ تو اب یہ تیسری بار مرتبہ ان کا مصر آنا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو قالو یا ایھا العزیز مسنا و اہلنا وتصدق علینا، تو انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر، ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، ٹھیک ہے۔ مسنا و اہلنا در، یعنی کہ غلہ لینے کے لیے ہم جو سمن قیمت لے کر آئے ہیں وہ نہایت قلیل اور حقیر ہے۔ کیا کہا انہوں نے کہ وجینا ببداعۃ مجزاتن، یعنی ہم جو، کیونکہ غلے کے عوض میں کچھ نہ کچھ پونجی لاتے تھے نا وہ لوگ، تو کہا کہ اب جو پونجی اور سرمایہ غلے کے عوض ہم لائے ہیں وہ کیا ہے، بہت ہی حقیر ہے، بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ بہت کم ہے، اور مگر کیا ہے کہ ہم حقیر پونجی لائیں، پس آپ ہمیں پورے غلے کا ناب دیجئے، فَأَوْفِي لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہمیں پورے غلے کا ناب دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، یعنی ہماری حقیر پونجی کو نہ دیکھیں، ہمیں اس کے بدلے میں پورا ناب دیں، کیونکہ ہم تو بہت ہی مشکل میں ہیں، اور ہمیں جو ہے تکلیف نے چھوا ہے، غلہ بالکل نہیں ہے اور پونجی بھی ہم حقیر سی لائے ہیں، تو لیکن جتنا آپ غلہ دیں گے اس کے عوض یہ پونجی بہت اس کے مقابلے کا کم ہے، لیکن آپ ہمیں پورا ناب دیں، ہمیں تصدق علینا، کہ ہم پر صدقہ کیجئے، ہم پہ صدقہ کیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے، یعنی ہماری حقیر پونجی قبول کر کے ہم پر احسان اور خیرات کرے۔ اور بعض مفسرین نے اس کے معنی کیے کہ ہمارے بھائی بنیامین کو آزاد کر کے ہم پر احسان فرمائے۔ تو یہ نکمی چیزیں کیا تھی، یہ مسجاتن حقیر چیزیں کیا تھی جو عوض غلے کے لائے تھے؟ قرآن و حدیث میں ان کی کوئی تصریح نہیں ہے، لیکن مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض نے کہا کہ کھوٹے دراہم تھے جو بازار میں نہ چل سکتے تھے، بعض نے کہا کہ کچھ گھریلو سامان تھا۔ یہ لفظ جو ہے مسجاتن، یہ مسجاتن کا جو ترجمہ اس کے اصل معنی ایسی چیز کے ہے جو خود نہ چلے بلکہ اس کو زبردستی چلائے جائے، جیسے کہ کھوٹے سکے جو ہوتے ہیں، جو آپ کو پتہ ہے ہماری بھی کرنسیز چینج ہوتی ہے اور اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ بینک میں اس کو چینج کروا لے، اور اگر ہمارے پاس رکھی رہ جاتی ہے تو پھر وہ جب چینج ہوتا جاتی کرنسی تو کھوٹا سکہ ہو جاتی، چلتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اولاد کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ جب اولاد یا بے وفا ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں ہمارا تو سکہ ہی کھوٹا تھا، تو ہم کیسے کامیاب ہوتے۔ یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کی یہ مسکنت آمیز الفاظ سنے اور شکستہ حالت دیکھی تو طبعی طور پر اب حقیقت حال ظاہر کر دینے پر مجبور ہو رہے تھے، اور واقعات کی رفتار کا انداز یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام پر جو اظہار حال کی پابندی من جانب اللہ تھی، اب اس کے خاتمے کا وقت بھی آ چکا تھا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی آئی تھی کہ آپ نے کانٹیکٹ نہیں کرنا ہے اپنے والد کو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت تھی۔ تو اب وہ اس کا وقت، خاتمے کا وقت بھی آ چکا تھا، اور جو ہے کچھ تفاسیر میں ہے جس میں ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ اس موقع پر یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خط لکھ کر دیا تھا، جس کا مضمون یہ تھا کہ واللہ عالم، یہ مفسرین کہتے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام نے لکھا تھا من جانب یعقوب صفی اللہ ابن اسحاق ذبی اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ بخدمت عزیز مصر، یعنی انہوں نے سارے اپنے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام جو ذبی اللہ تھے، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یعنی من جانب یعقوب تو خود ہیں، پھر ان کے جو ہے والد اسحاق، پھر ان کے علیہ السلام، پھر ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ تھے، سب کا نام لکھا، پورا اپنا تعارف کرایا۔ من جانب یعقوب صفی اللہ ابن اسحاق ذبی اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ بخدمت عزیز مصر، اما بعد،
ہمارا پورا خاندان بلاؤں اور آزمائش میں معروف ہے۔ میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کا نمرود کی آگ سے امتحان لیا گیا، پھر میرے ایک لڑکے کے ذریعے میرا امتحان لیا گیا، یعنی یوسف علیہ السلام کے ذریعے۔ وہ مجھ کو سب سے زیادہ محبوب تھا، یہاں تک کہ اس کی مفارقت میں میری بینائی جاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا ایک چھوٹا بھائی مجھ غمزدہ کی تسلی کا سامان تھا، جس کو آپ نے چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے، اور میں بتلاتا ہوں کہ ہم اولاد انبیاء ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی ہے، نہ ہماری اولاد میں کوئی چور پیدا ہوا۔ والسلام، واللہ عالم بالصواب۔ یہ مفسرین کی جو ہے آرا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ خط پڑھا تو کانپ گئے اور بے اختیار رونے لگے اور اپنے راز کو ظاہر کر دیا، اور تعارف کی تمہید کے طور پر بھائیوں سے یہ سوال کیا کہ تم کو کچھ یہ بھی یاد ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا، جبکہ تمہاری جہالت کا زمانہ تھا کہ بھلے برے کی سوچ اور انجام بینی کی فکر سے غافل تھے۔ برادران یوسف نے جب یہ سب بات سنا تو چکرا گئے کہ عزیز مصر کو یوسف کے قصے سے کیا واسطہ۔ پھر ادھر بھی دھیان گیا کہ یوسف علیہ السلام نے جو بچپن میں خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر یہی تھی کہ ان کو کوئی بلند مرتبہ حاصل ہوگا، کہ ہم سب کو اس کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ یہ عزیز مصر خود یوسف ہی نہ ہو۔ پھر جب اور غور اور تعویل کیا تو کچھ علامات سے پہچان لیا۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں تو 89 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ قالا، اس نے کہا، حل، کیا، علم جانتے ہو تم علم تم جانتے ہو تم، ما جو فعال کیا تھا تم نے، فعال تم کیا تھا تم نے، بی یوسفا بی ساتھ یوسفا یوسف کے، بی یوسفا یوسف ساتھ یوسف کے، و اخیہ اور اس کے بھائی کے، اس جب انتم تم جاہلون نادان تھے۔ رواں ترجمہ 89۔ یہ سن کر یوسف سے رہان آ گیا۔ یوسف علیہ السلام اس نے کہا، تمہیں کچھ بھی یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب کہ تم نادان تھے۔ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ قالا حل علمتم، یوسف علیہ السلام نے کہا، کیا تم جانتے بھی ہو، ما فعلتم بے یوسفا، کہ تم نے یوسف و اخی اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، از انتم جاہلون، جب تم اپنی نادانی کے حالت میں تھے، جب تم نادان تھے، جب تمہیں علم نہیں تھا، یعنی جب انہوں نے جو ہے نہایت عاجزی کے انداز میں صدقہ و خیرات یا بھائی کی رہائی کی اپیل کی، کیونکہ ہم تو کم پونجی لائیں گے، ہمیں صدقہ خیرات کر دیں، ہمیں پونجی کے عوض جو ہے، یہ پونجی تو کافی نہیں ہے غلے کے عوض، لیکن ہمیں پورا ناپ دیجیے گا، پورا دیجیے گا۔ تو انہوں نے جب نہایت عاجزی کے انداز میں صدقہ و خیرات یا بھائی کی رہائی کی اپیل کی تو ساتھ ہی باپ کے بڑھاپے، ذوف اور بیٹے کی جدائی کے صدمے کا بھی ذکر کیا، جس سے یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، آنکھیں نمناک ہو گئیں اور انکشاف حال پر مجبور ہو گئے، اور انہوں نے بتا دیا۔ تاہم بھائیوں کی زیادتی کا ذکر کر کے ساتھ ہی اخلاق کریمانہ کا بھی اظہار فرما دیا کہ یہ کام تم نے ایسی حالت میں کیا جب تم جاہل و نادان تھے۔ کچھ نہیں کہا کہ تم نے اس لیے کیا کہ تم جاہل تھے، تم نادان تھے، تم نہ سمجھتے، تم میں علم کی کمی تھی۔ یہ تو ابھی عزیز مصر تھے، یہ تو وہاں کا اقتدار تھا، چاہتے تو بھائیوں سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن ان کی محسن دیکھے نا، ان کو کہا نا کہ محسنین میں سے تھے، آپ پچھلی آیت پڑھی تھی نا، اور محسنین پہ پورا ہمارا ایک تفسیر گئی ہے اور ہمارا بھی جو ہے درس بھی گیا ہے، ریکارڈنگ بھی گئی ہے، تو یہ محسنین میں سے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے کنویں میں پھینک دیا اور پھر میں مصر کے بازار میں بکا، پھر میں جو ہوں کنویں میں نے کتنی تکلیف برداشت کی، پھر میں مصر کے بازار میں بکا، پھر میں غلام بنا کے عزیز مصر کے پاس لایا گیا۔ کچھ بھی نہیں کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ یہ ہوتا ہے، دیکھیں یہ پیغمبروں کا جو ہے کردار، اور قرآن میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے واقعات رکھے ہیں۔ یہ کوئی عام دنیا کی طرح کی کہانیاں نہیں ہیں کہ بس محظوظ ہوئے ہیں، فکشن پڑھا، ناول پڑھا اور ختم نہیں۔ یہ ساری، یہ تو اللہ، یہ وحی الہی ہے، اس میں تو قصے بھی ہمیں کتنا سبق ہے۔ اس پورے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ دیکھیں صبر کا، محسنین ہونے کا، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ جسے مایوس نہ ہونے کا، یعنی کہ ایک ایک، یعنی اب کتنے سبق ہے ایک ایک آیت میں، بلکہ ایک ایک لفظ میں۔ تو پھر ان کی آنکھیں نمناک ہو گئیں اور انکشاف حال پر مجبور ہو گئے۔ تاہم بھائیوں کی زیادتی کا ذکر کر کے ساتھ ہی اخلاق کریمانہ کا بھی اظہار فرما دیا۔ کتنا اچھا کریمانہ اخلاق ہے کہ یہ کام تم نے ایسی حالت میں کیا جب تم جاہل اور نادان تھے۔ چاہے تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن کہا کہ نہیں، تم نے ایسا سب
جب کیا اس لیے کیا کہ تم جاہل تھے. اب آیت نمبر 90 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آگے. قالو انہوں نے کہا انکا کیا حروف استفہام جو حروف استفہام یعنی سوالیہ حروف کیا انکا انا بے شک کا تو انکا کیا بے شک تو انتا البتہ انتا تو ہے انتا البتہ تو ہے یوسف قالا اس نے کہا انا میں ہوں یوسف وہذا اور ہاذا یہ ہے اخی میرا بھائی. اخن جو ہوتا بھائی اور یا جو ہے میرا اخی میرا بھائی. قد تحقیق منا احسان کیا اللہ نے علینا علا پر نہ ہم علینا ہم پر انا بے شک ہو وہ انہو بے شک ہو من جو یتقی تقوی کرے ویصبر اور یصبر وہ صبر کرے فإنا تو انا یقیناً اللہ لا نہیں یضیع وہ ضائع کرتا لا یضیع نہیں وہ ضائع کرتا. اب یضیع میں یا پہلے آیا ہے تو جو لوگ گرامر کی کلاسز لے چکے ہیں مجھے بتائیں یہ کون سا فعل ہے. یضیع انمیوٹ کر کے بتائیں. یضیع کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع. جی فعل مضارع ہے یضیع. فعل مضارع کیسے پہچانا آپ نے؟ یاس. جی ہاں یا بالکل ایسے. جی یا سے. اور کون سے حرف ہیں 3 اور جس سے آپ فعل مضارع پہچانیں گی؟ اتنی جی جزاک اللہ پہنچ گئے. اتنی سی بات اتنا سا جو نہیں اگر اتنی الف تا نون یا. جی آپ نے اس کو پھر الف سے ہوگا تو فعل امر ہوگا جس میں کوئی آرڈر کوئی حکم دیا جائے گا. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ بارک اللہ فی میں. لا یضیع نہیں وہ ضائع کرتا اجر محسنین کا. چلیں ہم رواں ترجمے کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. وہ چونک کر بولے کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا. آیت کی طرف آتے ہیں. قالو انہوں نے کہا کنہوں نے؟ بھائیوں نے کہا انکا لا انتا یوسف ہو کیا واقعی تو ہی یوسف ہے. یعنی کہ بھائیوں نے جب عزیز مصری زبان سے یوسف کا تذکرہ سنا جسے انہوں نے بچپن میں کنان کے ایک تاریک کنویں میں پھینک دیا تھا تو وہ حیران بھی ہوئے اور غور سے دیکھنے پر مجبور بھی کہ کہیں ہم کلام بادشاہ یوسف ہی تو نہیں ہے ورنہ یوسف کے قصے کا اسے کس طرح علم ہو سکتا ہے. ظاہر ایک بادشاہ کو یوسف کے قصے کا کیسے علم ہو سکتا ہے. تو اس لیے وہ حیران ہو گئے. چنانچہ انہوں نے سوال کیا کہ کیا تو یوسف ہی تو نہیں؟ کیونکہ انہوں نے کہا نا کہ تم کیا جانتے ہو کیا کیا تھا اس کے بھائی یہ میرا بھائی اور یہ. تو پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا. تو انہوں نے کہا کہ جواب دیا یوسف علیہ السلام کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. کیونکہ یہ بنیامین کو روک لیا تھا نا اللہ نے. ہم ظاہر بنیامین بھی بھائی تھے تو اس کو بھی پہچان لیا تو یہ بھی پروف تھا کہ یہ میرا بھائی ہے. اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا. اور پھر انہوں نے کیا فرمایا فضل و کرم کیسے کیا اللہ تعالیٰ نے؟ بات یہ ہے کہ انہ من یتقی ویصبر. بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری کرے اور صبر کرے تو کیا ہوگا؟ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا. یعنی یہ کہ وہ بتا رہے ہیں یوسف علیہ السلام سوال کے جواب میں اقرار و اعتراف کے ساتھ کہ ہاں یہ میں یوسف ہوں یہ میرا بھائی ہے کہ اللہ کا احسان کا ذکر اور صبر و تقوی کے نتائج حسنہ بھی بیان کر کے بتلا دیا کہ تم نے مجھے ہلاک کرنے میں کوئی دقیقہ و فروغ گزاشت نہیں کیا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ کنویں سے نجات عطا فرمائی بلکہ مصر کی فرمانروائی بھی عطا فرما دی. اور یہ نتیجہ ہے صبر اور تقوی کا جس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے مجھے دی. تو اب دیکھیں نا یہی تو سارا ایسنس ہے. کیا ایسنس ہے؟ یتقی ویصبر. کہ یہ کہانی ساری کہانی کا ایسنس ساری کہانی کی سمری یہی ہے کہ تقوی پہ رہے وہ اور انہوں نے صبر کیا. جب ان کو کنویں میں ڈالا گیا تب بھی تقوی کا دامن ہاتھ سے نہیں گیا وہ صبر سے رہے. جب انہیں نکالا گیا کوئی وہاں پہ قافلہ گزرا
وہ جو ہے مصر کے بازار میں بیچے گئے، تب بھی انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں کھویا، تب بھی انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ کا تقوی اختیار کیا۔ جب انہیں وہاں پہ رکھا گیا محل میں، اور جو ہے عزیز مصر کی بیوی جو ہے ان کے نفس کے خلاف ورغلاتی ہے، عیش و عشرت کی کھلی وہاں پہ وہ جو تھی سب کچھ ایکسیس تھا، تو تب بھی وہ تقوی کی مثال بنے ہوئے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کا ڈر اور تقوی کہ انہوں نے جیل جانا پسند کیا، ان کو وہ جیل لگ رہا تھا جو عزیز مصر کی بیوی جو ان کو نفس کے خلاف بہکا رہی تھی اور جو ہے برائی پہ اکسا رہی تھی، اور پھر اور عورتیں بھی شامل ہو گئیں، تو ان سب سے بچنے کے لیے ان کو وہ یہ جو تھی گناہ جو تھا ان کے لیے جیل تھا۔ تو جب اس نے تجویز کی کہ ان کو جیل میں ڈال دی جائے، جو تیری بیوی پہ نظر اٹھائے بری نگاہ رکھ کے، تو انہوں نے کہا یا اللہ جیل ہی بہتر ہے۔ اتنا ان میں تقویٰ تھا اور اتنا صبر تھا۔ پھر جیل میں بھی وہ صبر کرتے ہیں، کتنے سال گزر گئے جیل میں، مختلف اس میں روایت ہے کہ پتہ نہیں کتنے سال بتائے گئے، ہم تفسیر میں پڑھ چکے ہیں۔ وہاں بھی وہ جو ہے تقویٰ کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہیں۔ پھر وہاں ان کو جو ہے نبوت ملی، وہ تبلیغ بھی شروع کر دیتے ہیں، جیل کے ساتھیوں سے، جیل والوں سے بھی اتنا اچھا سلوک ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ہر جگہ یہی پورا ایسنس ہے، تقویٰ، اللہ کا ڈر اور صبر اور اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں، ہے نا۔ تو بس یہی چیز ہم سیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا ڈر کیا ہے، اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچنا، اور پھر اللہ کی رضا حاصل کرنا، اور جنت کا حصول ایسے ہی ہوتا ہے۔ میوٹ کر دیجئے پلیز اپنے آپ کو۔ اور صبر، ہر حال میں آپ ان کے دیکھیں صبر کی لمبی کہانی۔ پھر صبر جمیل یعقوب علیہ السلام کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے رو کے ان کی یاد میں ان کی آنکھیں چلی جاتی ہیں، اور بچے جو ہے کس طرح ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ تو بیماری ہو جائیں گے، آپ تو اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دیں گے، یوسف کو ہی یاد کرے چلے جا رہے ہیں۔ ہر حال میں صبر۔ اور پھر یہ اسی لیے وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ سب کس لیے حاصل ہوا، کہ اللہ کا تقوی اور اللہ کا صبر، اور اللہ تعالیٰ جو ہے محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سورت جب نازل ہوئی تو وہ عام الحزن کا سال تھا۔ عام الحزن کون سے سال کو کہتے ہیں تاریخ میں، اسلامی تاریخ بتائیے کوئی؟ عام الحزن ہاں جی، وہ سال ہے جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال، اور حضرت ابو طالب کا، اس لیے اس سال کو کہتے ہیں کیونکہ یہ دونوں شخصیات ماشاءاللہ رسول پاک علیہ السلام کے لیے بڑی محسنین تھیں، اور ان کے لیے بڑا حوصلہ تھا ان کا، تو جس کی وجہ سے وہ بیچارے جو تھے وہ ذرا ہو گئے تھے، حزن میں تھے۔ جی، تو یہ تسلی دینے کے لیے آپ وسلم کو بھی یہ آیت ہے، کیونکہ عام الحزن کے سال میں نازل ہوئی، اور جو ہماری بہن نے بتایا بارک اللہ فی علمک ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرہ، کہ عام الحزن اس سال کو کہتے ہیں جس سال دونوں بڑی بڑی ہستیاں چلی گئی آپ وسلم کی زندگی سے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، جو کہ اپنا پورا مال تجارت اللہ کے دین کے لیے لگا دیا، آپ کو بہت تسلی دیتی تھی، وہی آئی تب بھی جو ہے آپ نے فرشتے کو دیکھ کے آپ کو گھبراہٹ ہوئی، آپ آتے ہیں آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس، زب ملونی مجھے جو ہے کچھ اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، تو وہ بہت تسلی دیتی ہیں کہ آپ تو جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے نہیں چھوڑے گا۔ اور وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کا فرشتہ آیا تھا، مطلب ہر دفعہ وہ تسلی دیتی ہوں، کہا کہ ہر پیغمبر کے پاس اسی طرح کا ناموس فرشتہ آتا ہے، اور اگر میں زندہ رہا تو جو ہے میں یعنی اسی وقت ایمان لے آئے تھے، تمہارا ساتھ دوں گا، میں زندہ رہا اور ساتھ دوں گا، اور تمہاری قوم تمہیں مکے سے نکال دے گی۔ تو ہر وقت ان کا ساتھ دیتی تھیں، اپنا مال بھی سارا خرچ کر دیا دین کی راہ میں۔ پھر حضرت ابو طالب وہ کہ مسلمان نہیں ہوئے، آخری وقت تک آپ سے کہتے رہے، لیکن جو ہے آپ کا بہت ساتھ دیا ابو طالب کی وجہ سے، آپ کے چچا ابو طالب کی وجہ سے جو ہے آپ پر وہ ذرا آپ ڈرتے تھے، آپ پہ ہاتھ نہیں ڈالتے تھے، قریش مکہ جو ہے ان کی وجہ سے کافی آپ کی پروٹیکشن تھی۔ تو یہ غم کا سال تھا، دونوں اس دنیا سے چلے گئے تھے، اور قریش کا ظلم بھی بڑھ گیا تھا بہت زیادہ، کیونکہ دونوں ہستیاں نہیں رہی تھی۔ تو یہاں آپ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے، اس لیے تسلی دی جا رہی ہے۔ پھر جو ہے آگے جو ہے ہم بس ایک آیت کر کے کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ قالو، کیونکہ ٹائم بھی ہو رہا ہے، قالو انہوں نے کہا، تاللہ قسم اللہ کی، لقد لا البتہ، قد تحقیق، البتہ تحقیق، اس میں دو تاکید ہے، لا اور قد، لقد البتہ تحقیق، آثر کا، آثرا ترجیدی کا تجھے، آثر کا ترجیدی تجھے، اللہ نے،
اس کا ایک سیگا آپ سورۃ الحشر بہت ڈیٹیل میں گئی، اس میں آپ پڑھ چکے ہیں. آج طرح کا دوسرا سیگا علینا ہم پر، و ان و اور ان بے شک کننا تھے ہم، لخاتین البتہ خاتین خطا کار. چلیں ہم رننگ ٹرانسلیشن. انہوں نے کہا بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے. آیت کی طرف آتے ہیں. قالو انہوں نے کہا، یعنی ان کے بھائیوں نے کہا، تاللہ اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے. بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کی شان دیکھی تو اپنی غلطی اور کوتاہی کا اعتراف کر لیا. اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان اپنی غلطی کو مان لے اور کسی کی بڑائی کو تسلیم کر لے. تھے تو نبی کے ہی بیٹے تھے نا، تو بڑائی کو تسلیم کر لے. تو یہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی برتری بھی تسلیم کر لی اور جو ہے اپنی خطا کو بھی مان لیا. تو یہاں سے ہم سیکھتے ہیں کہ اپنی غلطی فوراً مان لیں، شرمندہ نہ ہو. وہ عظیم ہوتا ہے جو شرمندہ نہیں ہوتا اور جلدی سے اپنی سوری کہہ دیتا ہے، مجھے جی میری خطا تھی، میں غلطی پر تھی. اپنی غلطی ہمیشہ مان لینا چاہیے. آگے جو ہے نا جو تفسیر جو ہے، چلیں ہم ایک آیت کو کر لیتے ہیں انشاءاللہ، ایک آیت کر لیتے ہیں. چلیں پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، چھٹیاں بھی بہت ہو جاتی تاکہ وہ ایک جوڑا بن جائے. جب انہوں نے خطا مانگی نا تو ایک بات کمپلیٹ ہو جائے. 92 کر کے ختم فنش کرتے. قالا اس نے کہا، لا تسریبا نہیں کوئی ملامت، علیکم تم پر، الیوما آج کے دن، یغفرو معاف کر دے گا، اللہ لکم تمہیں، وہوا اور وہ، ارحمو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. جب الف آ جاتا ہے تو سب سے زیادہ ہو جاتا ہے. ارحمو سب سے زیادہ رحم کرنے والا، الراحمین سب رحم کرنے والوں سے. رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ. آیت 92. اس نے جواب دیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. آیت کی طرف آتے. قالا لا تسریبا علیکم، تو یوسف علیہ السلام نے جواب دیا جب انہوں نے کہا کہ ہم، جب ان کی برتری تسلیم کر لی یوسف علیہ السلام کی، کیونکہ وہ عزیز مصر تھے، اور کہا کہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ تم جب نادان تھے تو میرے ساتھ کیا کیا تھا، میں یوسف ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہم ہی خاطئین تھے، ہم ہی خطا کار تھے، اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور ان کی برتری کو تسلیم کر لیا. تو یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، قالا لا تسریبا علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے. حضرت یوسف نے بھی پیغمبرانہ عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے فرمایا کہ جو ہوا سو ہوا، آج تمہیں کوئی سرزنش اور ملامت نہیں کی جائے گی. یہ اور کس پیغمبر نے کہا تھا لا تسریبا علیکم اليوم؟ کچھ یاد ہے کس پیغمبر نے، کون سے اور دوسرے پیغمبر نے یہ الفاظ کہے تھے؟ یہ فتح مکے کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ کہے تھے، کیونکہ یہ بھی رشتہ دار تھے، یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے. اور فتح مکے کے روز جو ہے مکے والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی چچا تھے، کوئی کیا تھے، آپ کے رشتہ داری تھے نا سب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکے کے دن، آپ اونٹ پہ سوار ہے، فاتح مکہ ہے، مکے کو سب فتح کر رہے ہیں، اونٹ کی نوک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی داڑھی، آپ کی ٹھوری جو ہے کجاوے سے، اونٹ کے کجاوے سے لگ رہی تھی، آپ جھک کے جا رہے تھے. اور ہمارے فاتح کیسے جاتے ہیں، کتنے آپ دیکھیں کتنا فرق ہے نا دنیاوی فاتح کا اور یہ پیغمبروں کے. جو تو انہوں نے آپ سے سنے فتح مکے والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ان کفار اور سرداران قریش کو، جب آپ کے خون کے پیاسے تھے، آپ کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچائی تھی. مکہ کے دور میں اوجری تک پھینکی گئی تھی، آپ کے گلے میں پھندا دیا گیا تھا، اور آپ کو جو ہے آپ کے ساتھیوں کو زمین پہ گھسیٹا گیا تھا، آپ کو نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی مکے میں، خانہ کعبے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. فاتح مکہ ہیں لیکن معاف کرتے ہیں، یہی الفاظ ارشاد فرما کر انہیں معاف کر دیا تھا. لا تسریبا علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے. تو بس ہم نے یہاں سے یہ سیکھا، ہمیں بھی اس طرح کر دینا چاہیے معاف سب کو. ہمیں کسی نے کنویں میں نہیں بیچا پھینکا، کسی نے ہم پہ جو ہے اوجریاں نہیں رکھی، کسی نے ہمیں زمین پہ نہیں گھسیٹا، فزیکل پرسیکیوشن ہم پہ نہیں ہے. ہم تو ذرا سی ہمارے اپنے رشتہ دار عزیز پریشان کر دے تو ہم اتنے پریشان ہو جاتے. نہیں، معاف کر دینا، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف بھی نہیں کیا جاتا. تو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ بدھ کو ملاقات ہوگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
سبحان واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ بدھ کو حاضر خدمت ہوں گے.